ہم تمام ناظرین کو اپنے چینل ڈائیورس ٹریولر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے احساسات اور جذبات کو نہایت ہی عمدہ انداز میں تشکیل دیا ہے، اور انسان کے اندر خوشی، غمی، محبت، نفرت، یقین، امید، غرض ہر طرح کے سادہ اور پیچیدہ جذبات کی ایک خاص جگہ مقرر کی ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کے گزرتے ہر لمحے میں ایک توازن پیدا کر سکے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عیدین کی صورت میں اللہ کا شکر اور خوشیاں منانے کے مواقع فراہم کیے ہیں، تاہم یہ مواقع اللہ رب العزت کے حکم سے دیے گئے ہیں، جس کے پس منظر میں مستند نظریات موجود ہیں۔ لیکن دنیا کی بہت سی دوسری اقوام خود ساختہ تہواروں کا انعقاد کرتی ہیں۔ یہ تہوار عام طور پر کسی واقعہ یا پھر کسی شخصیت کی یاد میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ڈائیورس ٹریولر آپ کو دنیا میں منعقد ہونے والے کچھ ایسے ہی تہواروں یا فیسٹیولز کی سیر کروانے جا رہا ہے جنہیں منعقد کرنے کا انوکھا انداز یقیناً ناظرین کے لیے بہت حیران کن ہوگا۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ڈائیورس ٹریولر کی آپ سے درخواست ہے کہ براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام تر معلوماتی اور سفری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جرمنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انتہائی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہے، مگر کسی شعبہ میں ترقی حاصل کر لینے کے بعد کسی قوم کی قدامت پسندی کی وضاحت کسی زاویہ سے بھی نہیں کی جا سکتی، جس کی مثال جرمنی میں منعقد کیے جانے والا ایک تہوار ہے، جس میں ایک گوز یعنی ہنس کو ایک خاص جگہ باندھ دیا جاتا ہے اور پھر ایک مقامی شخص کی طرف سے ہنس کی گردن کو تب تک کھینچا جاتا رہتا ہے جب تک ہنس کی گردن اس کے جسم سے جدا نہ ہو جائے۔ اس عمل کو آج کل اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ کے دباؤ کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب صرف دور سے ہنس کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک تقریب اسپین میں ہر سال منعقد کی جاتی ہے۔ ایک آدمی ہنس کی گردن سے تب تک لٹکا رہتا ہے جب تک ہنس کی گردن اس کے جسم سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ ہنس کو اس طرح سے مارنے کی یہ روایت 350 سال پرانی ہے۔ اس اسپینش تہوار کو انتظار ایگونا کہا جاتا ہے۔ فیسٹا دے سینٹا مارٹا دے ریبارٹے میں اسپین کا ایک عجیب و غریب تہوار ہے جو اسپین کے ایک علاقے لاس نیوس میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار میں عام لوگوں کو بھی شرکت کی اجازت ہے، مگر یہ تہوار حقیقت میں کچھ خاص افراد کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ خاص افراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو پچھلے ایک سال کے دوران بیماری، حادثہ یا کسی اور وجہ سے موت کے قریب پہنچ جانے کے باوجود صحت یاب اور زندہ رہنے میں کامیاب ہوئے ہوں۔ اس تہوار کے دوران یہ تمام افراد آپس میں مل کر سینٹ مارٹا دے ریبارٹیمے کا جشن مناتے ہیں، جو ان کی دیومالائی کہانی یعنی متس کے مطابق قیامت کا سرپرست درویش ہے، جس کا یقیناً کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس جشن کو منانے کے لیے ان تمام خاص افراد کو تابوت یعنی کافن میں لایا جاتا ہے اور پھر ان تمام تابوتوں کو پہاڑی کے نزدیک بنائے گئے سینٹ مارٹا دے ریبارٹیمے کے مجسمے کے پاس رکھ دیا جاتا ہے اور افراد کو تابوت سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ ایک اداسی کا تہوار ہے، لوگ پھر بھی آتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ دکاندار گلیوں کو مذہبی چیزوں کو بیچنے کے لیے بھر دیتے ہیں۔ چیز رولنگ فیسٹیول ہر سال مئی کے مہینے میں کوپرز ہل پر منعقد کیا جاتا ہے، جو انگلینڈ کے ایک شہر گلوسسٹر شائر میں واقع ہے۔ اس تہوار کی شروعات تہوار کی انتظامیہ کی طرف سے ایک چیز رول کو انتہائی ڈھلوان والے پہاڑ سے نیچے پھینک کر کی جاتی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں افراد اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اس ڈھلوان والی پہاڑی پر دوڑتے ہوئے چیز رول کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس خطرناک پریکٹس کی وجہ سے اس تہوار پر ان گنت حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اس پریکٹس میں بچوں کا حصہ لینا ممنوع ہے، مگر پھر بھی بہت سے ہر سال مقامی لڑکے کسی نہ کسی طرح اس کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں،
بچوں کے لیے کم ڈھلوان والی پہاڑی پر چڑھنے کا مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے، جبکہ مردوں اور عورتوں کے لیے چیز رول کو پکڑنے کا مقابلہ علیحدہ علیحدہ منعقد کیا جاتا ہے۔ جاپان دنیا کی تاریخ کی قدیم ترین ثقافتوں میں سے ایک ہے۔ الیکٹرانکس اور روبوٹکس جیسے جدید شعبہ جات میں اس قدر ترقی حاصل کر لینے کے باوجود آج بھی جاپانی قوم کچھ قدامت پسند نظریات کی حامل دکھائی دیتی ہے۔ اس کا ثبوت ایک جاپانی تہوار ہے جسے ہداکا متسوری کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے جس میں موجود زیادہ تر افراد مکمل برہنہ یعنی نیکڈ حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ اس تہوار کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، بلکہ یہ جاپان کے مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں منایا جاتا ہے، لہٰذا یہ تہوار تقریباً پورا سال جاپان میں منایا جاتا رہتا ہے۔ اس تہوار میں شامل لوگوں نے نہایت مختصر سا لنگوٹ پہن رکھا ہوتا ہے اور کچھ افراد تو مکمل برہنہ حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ اس تہوار میں برہنہ حالت میں شرکت ان لوگوں کے نظریات کے مطابق ان کی آئندہ زندگی میں صحت مندی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ ہداکا متسوری تہوار میں مڈ یعنی گاڑے کو تفریحی مشاغل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار جاپان کو زیادہ تر علاقوں میں عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ جاپان کے چند علاقوں میں یہ بچوں کے لیے بھی علیحدہ منعقد ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر بچے اڈلٹ کے ہی تہوار میں شرکت کرتے ہیں۔ ہداکا متسوری تہوار در حقیقت ایک مذہبی تہوار ہے، مگر موجودہ دور میں اس کے مذہبی پہلوؤں کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہندو مذہب کے ماننے والے دنیا کی مجموعی آبادی کا 15% ہیں۔ عیسائیت اور اسلام کے بعد ہندوازم دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ ہندوؤں کی زیادہ تر آبادی انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، خاص طور پر بالی، پاکستان، سری لنکا اور ملائیشیا میں موجود ہے۔ ہندو مذاہب میں بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف تہوار موجود ہیں۔ انہی تہواروں میں سے ایک تہوار تھائی پوسم بھی ہے، جو زیادہ تر ساؤتھ انڈین اسٹیٹ تمل ناڈو میں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار ہر سال جنوری فروری کے مہینے میں ایک افسانوی ہندو دیوتا مروگان کی پیدائش کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار میں شامل ہونے والے افراد اپنے سر کے بالوں کو شیو کرتے ہیں اور پھر ایک یاترائی سفر پر نکل جاتے ہیں۔ اس سفر کے آخر میں یہ یاتری ایک سریے یا سیخ کو اپنی گالوں یعنی چیکس کے آر پار گزار دیتے ہیں، اور کچھ یاتری گالوں اور زبان دونوں کے آر پار سریوں کو گزارتے ہیں۔ اس تہوار میں موجود کچھ یاتری تو جنون میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہکس کو اپنی کمر یعنی بیک میں پیوست کر دیتے ہیں اور پھر ان ہکس کی مدد سے بھاری اجسام مثلاً ٹریکٹر کو کھینچتے ہیں۔ یہ تمام حرکات کرنے کا مقصد اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ ان یاتریوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ یہ تکلیف برداشت کریں گے، اتنی ہی زیادہ انہیں بلیسنگز حاصل ہوں گی۔ اس تہوار کو انڈیا میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے، مگر اس تہوار کا سب سے بڑا جشن سنگاپور اور ملائیشیا میں منعقد ہوتا ہے، اور ان علاقوں میں تھائی پوسم تہوار ایک پبلک ہالیڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بہرحال ایجوکیٹڈ ہندو کمیونٹی اس پریکٹس کی ہرگز حمایت نہیں کرتی اور اسے ایک جاہلانہ رواج قرار دیتی ہے۔